الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب الجود والکرم والجمال وعلی آلہ واصحابہ الذین اولی الفضل والکمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت واجب الاحترام بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید کی 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ایک سورۃ النحل کی آیت ہے اور ایک سورۃ الحدید کی آیت ہے۔ دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت ایک بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور وہ ہے عدل، انصاف۔ عدل و انصاف اسلام کا تصور ہے۔ آج پوری دنیا کی غیر مسلم اقوام، غیر مسلم برادری ہر سال 20 فروری کو یوم انصاف کے نام سے مناتی ہے۔ کبھی وہ یوم والدین مناتے ہیں اور والدین انہی کے بے حال ہوتے ہیں، کبھی یوم اساتذہ مناتے ہیں اور اساتذہ پر انہی ممالک میں تشدد کیا جاتا ہے، کبھی یوم حقوق نسواں مناتے ہیں اور خواتین کے ساتھ زیادتی کی سب سے زیادہ شرح بھی انہی کے ممالک میں ہوتی ہے، اور 20 فروری کو وہ یوم انصاف مناتے ہیں اور بے انصافی بھی سب سے زیادہ انہی کے ہاں پائی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے معاشرے کے اعتبار سے بڑے انصاف کرنے والے ہیں۔ آپ کسی مغربی ملک میں چلے جائیں تو وہاں کی جو معاشرت ہے اس کے اندر آپ کو بڑا انصاف ملے گا۔ ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، غبن نہیں کریں گے۔ لیکن جب معاملہ دوسری اقوام کے ساتھ آئے گا تو غریب ممالک کو قرضوں میں جکڑنا، ان کا معاشی استحصال کرنا، ان پہ پابندیاں لگانا، اپنی مرضی کی معاشی پالیسیاں دینا، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سب سے زیادہ ناانصافی اپنے ساتھ نہیں کرتے، دوسروں کے ساتھ کرتے۔ ہمارا اور آپ کا المیہ یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ ناانصافی اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ جب ہمارے آپسی معاملات ہوتے ہیں تو ناپ تول میں کمی بھی یہاں پر ہے، دھوکہ بھی یہاں پر ہے، 2 نمبری بھی یہاں پر ہے۔ کوئی کسی کو خالص دینے کے لیے تیار نہیں، 1 نمبر دینے کے لیے تیار نہیں، کسی کا حق پورا دینے کے لیے تیار نہیں۔ ماتھے پہ محراب ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، صف اول کا نمازی ہے، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں بھی عدل کرنے والا نہیں ہے، اپنی معاشی زندگی میں بھی عدل کرنے والا نہیں ہے، اور اپنی سماجی زندگی میں بھی عدل کرنے والا نہیں ہے۔ ملک پاکستان کی نہیں، فرد واحد کی بھی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ وہ ناانصاف ہو۔ بے انصافی نحوست کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی کریں گے تو اس کی نحوست آپ کی ذات تک رہے گی، گھر میں ناانصافی کریں گے، گھریلو زندگی میں نحوست آئے گی، معاشی طور پہ ناانصافی کریں گے، آپ کے روزگار میں نحوست آئے گی، اور جب ملکی اور قومی سطح پہ ناانصافی ہو، عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو، تو پوری قومی سطح پہ نحوست آئے گی۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی، وہ آیت بڑی عظیم الشان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قرآن مجید کی صرف یہی ایک آیت نازل ہو جاتی اور کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ گزرے ہیں مسلمانوں کے، جن کا عدل بڑا مشہور ہے، عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مساجد کے ائمہ اور خطباء کو یہ حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ اس آیت کو جمعہ کے خطبہ میں پڑھنا شروع کر دو۔ آج بھی آپ جمعہ کے خطبہ میں یہ آیت سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل، اے لوگو اللہ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے۔ یأمر وضاحت کے ساتھ فرما، حکم دیتا ہے۔ لفظ امر اللہ نے بہت کم جگہوں پہ استعمال کیا۔ نماز فرض کی ہے تو یوں نہیں کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے نماز پڑھو، بلکہ فرمایا صیغہ امر استعمال کیا، فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھا کرو۔ زکوٰۃ فرض کی تو امر کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرو۔ لیکن جب عدل کی باری آئی، انصاف کی باری آئی، تو اللہ رب العزت نے لفظ امر کو ارشاد فرمایا اور فرمایا ان اللہ یأمر، یقیناً اللہ حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ بالعدل، انصاف کرنے کا۔ والاحسان، انصاف کیا ہے، احسان کیا ہے؟ دیکھیے انصاف تو یہ ہے کہ آپ پورا پورا دیں، جو بنتا ہے وہ، یہ عدل ہے، انصاف ہے۔ احسان یہ ہے کہ جو بنتا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ دیتا ہے، یہ احسان ہے۔ اللہ عدل کا بھی حکم دیتا ہے، احسان کا بھی حکم دیتا ہے، اور فرمایا اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ کے کارخانے میں مزدور کام کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں لیبر کام کر رہی ہے، دہاڑی طے ہے، آپ نے دیکھا انہوں نے کام کیا کیا، جاں فشانی سے کیا، آپ دہاڑی بھی دے دیں، مزدوری بھی دے دیں، جب تنخواہ بھی دے دیں تو ساتھ میں تھوڑا سا کبھی بونس بھی۔ تنخواہ دینا تو عدل ہے، اور بونس دینا کیا ہے؟ اور بونس دینے والوں سے اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اسی طرح اگر آپ خود ورکر ہیں اور خود کام کرتے ہیں تو جو کام کی شرح طے ہے، جس کے معاوضے میں آپ نے تنخواہ لینی ہے، وہ کام آپ پورا پورا دیں، یہ تو عدل ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ لیکن جس کا کام آپ کر رہے ہیں اس کی خیر خواہی کرنا، کام کو مزید اچھا کر کے کرنا، اور تھوڑا سا زیادہ کوشش اپنی صرف کرنا، یہ احسان کے زمرے میں آ جائے گا۔ اگر آپ یہ احسان بھی کر دیں گے تو اللہ آپ سے بھی محبت کرنے لگ جائیں گے۔ قرآن ہے۔ ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ دینے والا پورا نہیں دے گا اور لینے والا بھی پورا ادا۔ جب تنخواہ دینے کی باری آئے گی تو کوشش کریں گے ادھر سے بھی جگاڑ کر کے مینیج کر لیں، ادھر سے بھی مینیج کر لیں، اور جب ورکر کے کام کرنے کی باری آئے گی وہ بھی زور لگائے گا، کبھی نانی کو مارے گا، کبھی دادی کو مارے گا، کبھی مری ہوئی پھپھی کو مارے گا کہ میں تھوڑا سا کیا کر لوں، اس میں جگاڑ لگا لوں۔ نہ کام دینے والا پورا کام دے رہا ہے، نہ معاوضہ دینے والا پورا معاوضہ دے رہا ہے، تو نحوست معیشت پہ پڑے گی، دونوں پہ نحوست پڑے گی۔ بے انصافی نحوست کا سب سے بڑا سبب ہے۔ 20 فروری عالمی یوم انصاف ہے نا، تو میرا دل کیا کہ عدل کے عنوان پہ کچھ باتیں آپ سے کر دوں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بعض لوگ ہیں پھیکا موضوع تو نہیں ہے، توجہ دیجیے گا اس پر۔ اللہ رب العزت ویل للمطففین،
اللہ فرماتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مطففین کا لفظ اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے۔ مطففین کا معنی آپ نے تفسیروں میں پڑھا ہوگا ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ تو جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن کا اور قرآن کے ترجمے میں اس طرح لفظ لکھا ہوتا ہے ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تو آپ کا ذہن فوراً پتہ ہے کس کی طرف جاتا ہے؟ آپ کہتے ہیں اچھا اس سے مراد تو دکاندار ہے جس نے ترازو رکھی ہوئی ہے اور ناپ تول میں کیا کرتا ہے، اس سے مراد تو بھائی ناپ تول میں کمی کا لفظ جو ترجمے میں لکھا جاتا ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا گیا ہے۔ عربی زبان میں مطففین کا مطلب کیا ہے اللہ نے اسی آیت سے اگلی آیت میں بیان کر دیا، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ مطففین وہ لوگ ہیں کہ جب لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا لیتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے تو تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں، وہ مطفف ہے۔ ورکر ہے، تنخواہ لینے کی باری آئے گی پوری لے لے، اور کام دینے کی باری آئے تو ادھورا کر کے کام دے، تو وہ بھی ویل للمطففین میں شامل ہے۔ صاحب امر ہے، کارخانے والا ہے، مالک ہے، کام لینے کی باری آ رہی ہے ورکروں سے، پورا پورا کام لے رہا ہے، تنخواہ دینے کی باری آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے دے رہا ہے، یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ نے ترازو لیا ہوا ہو اس میں ناپ تول کریں تو ہلاکت ہے۔ ہر وہ چیز جو پوری پوری لیں اور پوری پوری واپس نہ دیں اس کے لیے بھی کیا ہے جی بولیے، ہلاکت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان، احسان کرنے کا بھی کیا دیتا ہے جی۔ ہمارے مزاج میں احسان تو دور حضرت، عدل ہی نہیں رہا اب تو، عدل ہی، یہ بارگیننگ پاکستان میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ دینے والا خالص نہیں دے رہا اور لینے والا پورا دینا بھی، اور لیبر کے ساتھ زیادتیاں ہیں، لیبر ہے تو وہ مالکوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، یہ سب ناانصافی ہے جی۔ آپ یہ رونا مت روئیے کہ فلانا حکمران بددیانت ہے، فلانا بددیانت، نہیں، آپ چھوڑیں، آپ تو حکمران نہیں ہیں، میں بھی حکمران، ہم کیا ہیں؟ مجھے اور آپ کو موقع ملے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو 2 انچ کا موقع نہیں ملتا، ہم خیانت کر لیتے ہیں، پورا ملک مل گیا تو ہم کیا کریں گے؟ احسان کیا ہے؟ اس کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب نے غالباً ان کا واقعہ ہے یا انہوں نے کسی کا سنایا، فرمایا لگے کہ میں کسی کے گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک بندہ بجلی کا کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، تو میں بھی بطور مہمان تھا، میں دیکھتا رہا، کافی دیر اس بندے نے بجلی کا کام کیا، صحیح ہے۔ تو جب وہ جانے لگا اس نے کہا جی آپ کا کام ہو گیا، تو کہتے ہیں اس بندے نے کہا، گھر والے نے، صاحب خان سے کہا اچھا جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ، ہاتھ ملایا اور اسے کیا کر دیا، روانہ کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی اس نے تمہارا اتنا زیادہ کام کیا ہے اور تم نے اسے کوئی معاوضہ نہیں دیا؟ تو کہتے ہیں صاحب خانہ کہنے لگے جی وہ میرا جاننے والا تھا۔ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ بھئی اگر وہ تمہارا جاننے والا تھا تو اس کا فائدہ اسی کو دیتے کہ معاوضے سے تھوڑا بڑھا کے دے دیتے، معاوضہ بھی دیتے اور تھوڑا اضافی رقم بھی دیتے۔ تم نے واقفیت کا سارا نفع اپنی جیب میں رکھ لیا اور اس کو واقفیت کا رائی کا دانہ بھی نہیں دیا۔ یہ ہے ناانصافی، یہ ظلم ہو رہا ہے، پورے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت انصاف کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں۔ سورۃ الحدید کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اے لوگو میں نے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا ہے، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور میں نے انہیں کتابیں دی ہیں رسولوں کو، والمیزان، اور انصاف کا پیغام دیا ہے رسولوں کو، کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تمام رسولوں کی آمد کا مقصد اللہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسولوں کو بھیجا اسی لیے ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف کرنے والا بنا دیں۔ لوگوں کو کیا بنائیں جی؟ انصاف کرنے والا۔
रसूल सिर्फ इस वजह से नहीं आया कि नमाजी बन जाएं, हाजी बन जाएं, रोजेदार बन जाएं। नहीं, रसूलों की बेइज्जत का मकसद यह है कि इंसाफ करने वाले बन जाएं, और इंसाफ जिंदगी के तमाम पैमानों में इंसाफ, अपनी जात में इंसाफ करने वाले बने, अपनी जात में इंसाफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात में इंसाफ का हुक्म दिया। एक सहाबी हजरत अबू दरदा, हजरत सलमान फारसी उनके मेहमान बने, देखा कि सोते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, बीवी के पास नहीं जाते, इबादत ही करते रहते हैं, मुसल्ले पे खड़े रहते हैं। हजरत अबू दरदा को सलमान फारसी ने कहा कि भाई देखो, इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन व इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्कन व इन्ना लिअयनिका अलैका हक्कन व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन। तेरे जिस्म का तुझ पे हक है, तेरी आंख का तुझ पे हक है, तेरी बीवी का तुझ पे हक है, तमाम हुकूक अदा करने वाला बन। तो अबू दरदा हुजूर के पास आ गए, कहने लगे या रसूलल्लाह, सलमान फारसी तो मुझे नमाजें नहीं पढ़ने देते, नफले नहीं पढ़ने देते, पूरी रात इबादत नहीं करने। हुजूर ने कहा क्या कहते हैं सलमान तुम्हें? तो उन्होंने कहा सलमान फारसी मुझे कहते हैं कि तेरे जिस्म का भी तुझ पे हक है, अपने जिस्म का ख्याल कर, तेरी आंखों का भी तुझ पे हक है, अपनी आंखों का भी ख्याल कर, तेरी बीवी का भी तुझ पे हक है, उसका भी ख्याल कर। तो हुजूर ने फरमाया सलमान सच कहते हैं। जिस किसी की बात के बारे में हुजूर फरमा दें सदका, तो वो हदीस मरफू के जुमरे में चली जाती है, गोया हुजूर ने फरमाई है वो बात। तो अपनी जात के साथ इंसाफ करना, ये हुजूर और इस्लाम की तालीमात है। अपने घराने के साथ इंसाफ कीजिए। अगर आप माँ बाप हैं तो औलाद में इंसाफ कीजिए, तरजीह ना दीजिए। मोहब्बत, कल भी मोहब्बत अलग बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की थी कि या अल्लाह, मैं उस मामले में इंसाफ कर रहा हूं जिसका मैं मालिक हूं। क्या मतलब? ज़ाहिरी मामलात में क्या कीजिए इंसाफ, लेकिन या अल्लाह कल्बी मामले में मैं इंसाफ नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसका मालिक नहीं। जाहिर है दिल किसी एक की तरफ ज्यादा है, किसी की तरफ कम है, लेकिन ज़ाहिरी मामलात में, लिबास में, ताम में, सहूलियात में, अगर आप वालिदैन हैं औलाद में इंसाफ कीजिए, और अगर आप औलाद के जुमरे में आते हैं तो माँ बाप के साथ इंसाफ कीजिए। ये नहीं कि आपका पलड़ा माँ की तरफ ज्यादा झुका हुआ है और बाप को पूछते ही नहीं, या बाप की तरफ झुका हुआ है और माँ को पूछते ही नहीं। घराने में इंसाफ है, घर में इंसाफ, ये अल्लाह का हुक्म है, ये शरीयत बता रहा हूं, अल्लाह की कसम शरीयत बता रहा हूं। नहूसत की सबसे बड़ी वजह यह है इंसाफ मफकूद है ही नहीं। जात में भी इंसाफ करने वाले नहीं, घराने में भी इंसाफ करने वाले नहीं, और अपने माश में, रोजगार में भी इंसाफ कीजिए। रोजगार में इंसाफ क्या है? खालिस दीजिए, जितना दीजिए उतना लीजिए। यह ना कीजिए कि थोड़ा दूं और ज्यादा ले लूं, बज़ाहिर पैसा बढ़ जाएगा लेकिन पैसे से ज्यादा नहूसत भी बढ़ जाएगी। आइए आप इस तरह कमा के अपने घर में मुझे अपने मसाइल हल करके दिखाइए, मैं जिम्मेदार। होंगे नहीं, मुमकिन ही नहीं कि आप अपने माश में इंसाफ ना करें और आपके मसाइल हल हो जाएं, हो ही नहीं सकता। आप अपने रोजगार में इंसाफ करने वाले बन जाइए, हलाल की तरफ आ जाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत थोड़े माल से भी आपके बहुत ज्यादा मसाइल को हल फरमा देगा। और अगर आप माश में इंसाफ नहीं कर रहे, लिख लीजिए इस बात को, करोड़ों कमा लेंगे मसाइल हल, आप लाखों कमाएंगे मसाइल करोड़ों के खड़े हो जाएंगे, करोड़ों कमाएंगे मसाइल अरबों के खड़े हो जाएंगे, और अगर अरबों कमा लेंगे मसाइल ऐसे खड़े हो जाएंगे कि बैंक बैलेंस भरा पड़ा होगा, घर लग्जरी होगा, लेकिन साहिब या तो व्हील चेयर पे होंगे या फिर साहिब कच्ची सब्जियां खा रहे होंगे, साहिब को खाना खाने की भी इजाजत नहीं होगी। किसके लिए कमाया? तूने माश में इंसाफ नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी नहूसत ये फैलाई कि तेरे कमाए हुए माल से तुझे महरूम कर दिया। माल तेरा है, तेरी आंखों के सामने दूसरे खाएंगे, तो देखता रहेगा। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह अदल का हुक्म देता है।
جب عدل کی کہا جاتا ہے نا جی عدل پہ بات کریں، تو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو عدل و انصاف کے قصے کہانیاں سنائیں۔ عدل و انصاف کے واقعات میں سناتا اگر یہاں پہ عدل کرنے والے ججز ہوتے۔ یہ ججوں کا مجمع تو نہیں ہے، یہ انصاف کرنے والوں کا تو مجمع نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی بھائی ہے، کوئی باپ ہے، کوئی کارخانے والا ہے، کوئی لیبر والا ہے، کوئی مزدور ہے۔ میں نے عدل کا وہی مضمون بیان کرنا ہے جو مجھے بھی نفع دے اور آپ کو بھی کیا دے، نفع دے۔ کتنی باتیں ہو گئیں جی؟ ذات میں کیا کرنا ہے؟ عدل کرنا ہے۔ گھرانے میں بھی کیا کرنا ہے؟ اور اپنے معاش میں بھی کیا کرنا ہے؟ یہ تو آپ کی ذاتی زندگی کے ساتھ متعلقہ عدل کی بات محل ہے۔ کچھ محمل عدل کے آپ کی دینی زندگی کے لیے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ عدل کرنا ہے۔ ہم نے اللہ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، نظر اللہ پہ رکھی جائے، دھیان اللہ پہ رکھا جائے۔ ہاں اللہ کی وجہ سے کسی سے محبت کرو تو الگ بات ہے۔ مجھے ایک بھائی کہنے لگے کہ جی ہم بزرگوں سے جو محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ عقیدت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ایک اللہ والا ہے، بزرگ ہے، ہم اس کے ہاتھ چوم لیتے ہیں، اس کو جھک کے مصافحہ کر لیتے ہیں، ادب کرتے ہیں، تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ میں نے عرض کیا جی نیت یہ رکھیں کہ ہم اس سے محبت کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہماری نظر میں یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اگر یہ نیت آپ نے کر لی کہ میں اللہ کی وجہ سے اس سے محبت کر رہا ہوں، میں اللہ کی وجہ سے اس کا ادب کرتا ہوں، اس کا احترام کرتا ہوں، چاہے وہ حقیقت میں اللہ کا بندہ نہ بھی ہو، اللہ آپ کی نیت کے صدقے آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ نظر کس پہ رکھنی ہے؟ بولیے، اللہ پہ رکھنی ہے۔ مانگنا کس سے ہے؟ دینے والا بھی اللہ، لینے والا بھی، رازق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، داتا بھی اللہ، مددگار بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے اندر رائی کے دانے کے برابر اختیار کی طاقت نہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ انصاف ہے۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ کے ساتھ بھی انصاف کیجیے۔ رسول اللہ کے ساتھ انصاف کا مطلب کیا ہے؟ کہ حضور کی سنتوں کی پیروی کیجیے، جیسے حضور تھے ویسے بننے کی کوشش کیجیے۔ چہرہ حضور والا، لباس حضور والا، گفتار حضور والی، چال حضور والی، انداز حضور والا، یہ رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت میں کسی کو شریک نہ کیجیے۔ حضور ہی آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ حضور کے بعد نبوت کی تمام تر صورتیں یا رسالت کی تمام تر صورتوں کا دروازہ بند ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ رسول اللہ کے ساتھ ادب کا تقاضا ہے۔ دو باتیں ہو گئیں دینی حوالے سے، اللہ کے ساتھ عدل، رسول اللہ کے ساتھ بھی کیا؟ عدل۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ، آپ میرے سامنے ہیں نا، میں کیا حضرت، میری حیثیت ہی کیا، میری اوقات ہی کوئی نہیں۔ آپ 12 سال سے اتنی محبت سے تشریف لاتے ہیں، بیان آ کے سن جاتے ہیں، عقیدت بھی رکھتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، اللہ میری تو کوئی حیثیت، ہماری کیا اوقات ہے، کیا پدی کا شوربہ۔ وہ لوگ جنہوں نے حضور کو سنا، جنہوں نے نگاہ نبوت سے فیضان حاصل کیا ہے، جنہوں نے حضور کی مجلس میں تربیت حاصل کی ہے، جن کی اصلاح، جن کی درستگی خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، حضرات صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت عظام ہوں، ان کے ساتھ بھی عدل کیجیے۔ جب بات آ جائے کہ یہ نبی کا صحابی ہے تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس کا احترام کیا جائے، اس کا ادب کیا جائے۔ یہ صحابہ کے ساتھ عدل ہے، اہل البیت کے ساتھ عدل ہے۔ کسی کی توہین نہ کی جائے۔ آج بھانت بھانت کی باتیں ہوتی ہیں، آپ زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے، آپ
اب آپ گوگل کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی لگتا گوگل پہ آپ کا استاذ کون ہے، یہی دو آنکھوں والا گوگل ہے یا کوئی اور ہے؟ آپ کو قادیانی معلومات فراہم کر رہا ہے، کوئی رافضی کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہوتا ہی آپ نے گوگل کیا، جو آیا آپ نے پڑھ لیا اور آپ نے رائے قائم کر لی، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا۔ تو گوگل کے تناظر میں حضور کے صحابہ کو تولو گے؟ وہ حضور کے صحابہ جن کے فضائل اللہ نے اپنے کلام میں بیان کیے، رسول اللہ نے اپنے فرمان میں بیان کیے ہیں، ان صحابہ کو پرکھنے کے لیے گوگل بچا ہے؟ ہر ایرا گیرا نتھو خیرا بچا ہے؟ جب بات آ جائے کہ یہ نبی کا صحابی ہے تو حضور کے ساتھ عدل اور حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ زبان کو بند رکھا جائے، ان کا مکمل ادب و احترام کیا جائے۔ یہ دین کا تقاضا ہے۔ الحمدللہ قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے عظمت صحابہ اور اہل بیت، ناموس صحابہ اور اہل بیت کا۔ دعا کریں وہ بل قانون کا حصہ بن جائے، سب دعا کریں۔ اور یہ کسی فرقے کا بل نہیں ہے، یہ پوری امت کا بل ہے۔ یہ عدل کا تقاضا ہے، دینی عدل کا تقاضا ہے۔ تو تین باتیں میں نے عدل کے حوالے سے کہی ہیں جن کا تعلق ہمارے جسمانی اور ذاتی زندگی سے ہے، اور تین عدل کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جن کا تعلق ہماری دینی اور روحانی زندگی سے ہے۔ جسمانی اور ذاتی زندگی سے عدل کا تعلق کن باتوں سے ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ عدل، اپنے گھرانے کے ساتھ اور اپنے معاش اور روزگار میں بھی کیا کرنا ہے؟ عدل کرنا ہے۔ اور دینی اور روحانی باتوں میں جہاں ہم نے عدل کرنا ہے، اللہ کے ساتھ عدل، رسول اللہ کے ساتھ عدل، اور رسول اللہ کے مقدس جماعت اور اہل بیت اعظام کے ساتھ عدل۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں انصاف کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھیے، سنتوں کے بعد جماعت ہوگی انشاءاللہ۔